بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم افسانہ منظور پڑھ رہے ہیں جو سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کل ہم نے سعادت حسن منٹو یا پرسوں کے لیکچر میں سعادت حسن منٹو کا تعارف پڑھا تھا کہ وہ موضع سمرالہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام حسن تھا۔ پھر وہ اکثر میٹرک اردو میں فیل ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے عملی اور ادبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ غیر ملکی تراجم سے کیا۔ پھر جلد ہی انہوں نے تخلیقی کہانیاں لکھنا شروع کر دیں اور ادب کے اندر بہترین افسانہ نگار اگر کسی کو کہا جائے تو وہ سعادت حسن منٹو ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مریض کو اسپتال، اس افسانے میں افسانہ شروع کیا، مریض کو اسپتال لایا گیا تو منظور کے مطابق اختر کو بہت ہی تشویشناک حالت میں اسپتال میں لایا گیا۔ ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ وہاں موجود نرس کے مطابق اس کا بچنا ناممکن تھا۔ پھر اس کے بعد مریض کی حالت کا تذکرہ کیا ہے اس افسانے میں کہ جب اختر کو اسپتال میں یا اس مریض کو اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا تھا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی اسے پھڑپھڑتی، کبھی لمبے لمبے وقت کے بعد چلتی تھی اور کبھی بالکل ہی غائب ہو جاتی تھی۔ پھر اس کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا تھا، ہلدی کی طرح، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، ناک کا بانسا برف کی طرح ٹھنڈا اور سارے بدن میں ریشہ تھا، لہٰذا اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ہی خراب تھی۔ اس کے بعد اختر کے رشتہ داروں کو بیماری کا بتانا، اختر کے کچھ عزیز جو ہیں وہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی بیماری کا اسے بتایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کورونری تھرومبس جو ہے وہ ایک بیماری ہے، یہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے، دل کی بیماری ہے اسے اور اس کا بچنا مشکل ہے۔ پھر اختر جب ہوش میں آتا ہے تو اس کی منظور سے بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ علیک سلیک کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس سے آگے اس افسانے میں مصنف نے کیا کہا ہے۔ سب اس سے پیار کرتے تھے، اس کی شکل و صورت معمولی تھی مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منظور کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اسپتال کا سارا ہی عملہ اس سے پیار کرتا تھا۔ اس کی شکل و صورت اتنا پیارا نہیں تھا، وہ معمولی سی تھی، لیکن اس کے اندر کشش تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھتا تو اس کی طرف کھینچا چلا آتا تھا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ رہتی، سرخی رہتی، چمک رہتی، اس کی معصومیت پر ہالے کا کام دیتی تھی۔ تمتماہٹ، سرخی جو ہے دائرے کا کام، ہالہ کہتے ہیں دائرے کو، دائرے کا کام دیتی تھی۔ وہ ہر وقت خوش رہتا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، باتیں کرنے والا، مگر اختر کو حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے باعث بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، چڑچڑا سا رہتا تھا۔ اس کی یہ عادت کھلتی نہیں تھی، مطلب یہ اس کی عادت اچھی نہیں تھی۔ اختر ہر وقت بیماری کے باعث کیا ہو گیا تھا؟ چڑچڑا ہو گیا تھا، لیکن منظور جو ہے وہ بڑا باتونی تھا اور وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اس کی باتوں میں اثر تھا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ چونکہ اس کا بستر اختر کے بستر کے پاس تھا، اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا جو چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ہاں، اختر کا بستر جو ہے، بیڈ جو ہے، وہ منظور کے بالکل پاس ہی تھا، تو وہ وقفے کے بعد اس سے باتیں کرنا شروع ہو جاتا تھا اور وہ باتیں جو ہیں وہ معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ایسے جملے تھے جو تکلیف نہ دیتے تھے، تکلیف نہ دینے والے جملے تھے۔ بھائی جان آپ کے بھائی بہن ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے جی؟ منظور اختر سے پوچھ رہا ہے، کیا آپ کے بھائی بہن ہیں؟ تو اختر کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں، آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے؟ نہیں، منظور کہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، دودھ زیادہ پیا کریں۔ میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا، وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں گے۔ بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ صبح ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر
اس کے پاس تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ خود ہی منظور جو ہے وہ خود ہی سوال و جواب کر رہا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ اسے ٹپس بھی دیتا ہے کہ بھئی آپ دودھ زیادہ پیا کریں، اور میں بڑے ڈاکٹر جو ہیں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں۔ بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا، جب بھی وہ راؤنڈ آتا تو کرسی منگوا کر وہاں پہ اختر کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا۔ اس کا باپ درزی تھا۔ کس کا؟ منظور کا۔ دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا، سخت افراتفری کے عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اور اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا۔ ہاں، منظور کا والد درزی تھا، ٹیلر ماسٹر تھا۔ دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا اور جلدی افراتفری میں جلدی کی حالت میں اسے پھل وغیرہ لاتا اور اسے کھلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے واپس چلا جاتا اپنے کام پر۔ شام کو اس کی ماں آتی اور برقع اوڑھے دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ منظور کی اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس کو سلام کیا تھا۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا اس کو جو افاقہ ہوا ہے منظور ہی کا معجزہ ہے۔ افاقہ ہونا، طبیعت میں بہتری آنا۔ معجزہ کہتے ہیں خلاف عقل کوئی کام ہو جانا۔ تو بھائی اس نے کہا، کس نے؟ اختر نے یہ بات کہی کہ اگر میں ابھی ٹھیک ہوں تو یہ منظور ہی کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی، اس نے مجھے تشفی دی اور میری ڈھارس بندائی، اس وجہ سے میں زندہ ہوں۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا، گھڑیوں کا، لمحوں کا۔ کس کو؟ منظور کو۔ منظور نے اس کو بتایا تھا کہ جب اسے بستر پر لٹایا گیا تھا تو اس کی نبض قریب غائب تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے۔ یہ اس کی دعائی کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا مرض بہت مہلک تھا، خطرناک تھا، جان لیوا تھا۔ بہرحال اب اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً نہ ٹوٹ جائے۔ ہاں، کیونکہ ڈاکٹر تو جو ہیں وہ اختر کو جواب دے چکے تھے کہ یہ صبح تک زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور یہ زیادہ دن نہیں بچ سکتا۔ لیکن اس کی یہ خواہش تھی کہ میں پہلے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں منظور کی وجہ سے بچا ہوں، منظور ہی نے دل میں دعا کی ہے، یہ دعا قبول ہوئی ہے اور میں موت سے بچ گیا ہوں۔ لیکن اب وہ اس کے دل میں جینے کی خواہش پیدا ہوئی کیونکہ اس کو منظور کے ساتھ اس کا جو رشتہ بن گیا ہے وہ چاہتا تھا کہ یہ فوراً نہ ٹوٹ جائے۔ 2-3 دن گزر گئے۔ منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا، کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمعہ داروں سے حقروب جو ہوتے ہیں، حقروب کلاس 4، یہ بھی اس کے دوست تھے۔ اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کو ہر ذرہ اس کا دوست ہے۔ اختر کہتا تھا اس نے سارے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ وہ جس شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کو کی دوست بن جاتی تھی، یعنی کہ اس کے میں یہ خوبی تھی، وہ جس چیز کو بھی دیکھتا وہ اس کی کیا ہو جاتی، دوست بن جاتی، اور کشش تھی اس کے اندر، اور وہ غیر معمولی کشش کا مالک تھا، لوگ اس سے پیار کرتے تھے۔ 2-3 روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، تو اسے سخت صدمہ پہنچا، لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے۔ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تھیں، موتیوں کی مانند، تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ ہاں، وہ ہر وقت بولتا رہتا تھا، چہکتا تھا، باتیں کرتا تھا،
کبھی نرسوں سے، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی کلاس فوروں سے، چوکیداروں سے، حقروبوں سے. یہ بھی اس کے سارے دوست تھے. اور اختر جو ہے اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کی فضا، بدبودار فضا کا ہر ذرہ جو ہے وہ منظور کا دوست ہے. منظور ہر کسی سے پیار کرتا تھا. تو 3 روز گزرنے کے بعد اختر کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو فالج زدہ شخص ہے، فالج زدہ بچہ ہے. تو پھر اسے بڑا ہی سخت صدمہ پہنچا. لیکن اس کو حیرانی بھی ہوئی کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور اس کے باوجود بھی وہ خوش رہتا ہے. باتیں جب اس کے منہ سے نکلتی ہیں تو وہ موتیوں کی مانند ہوتی ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا جو نچلا دھڑ ہے، نچلا حصہ ہے جسم کا، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے. اختر نے اس کے فالج کے متعلق بات نہ کی، اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی، جس سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا. حماقت کہتے ہیں بے وقوفی کو، غلطی کو. کیونکہ وہ خود بھی قطعاً بالکل بے خبر رہتا تھا اپنی بیماری سے. اگر اختر کہتا ہے کہ میں اس سے پوچھتا تو اس کو سراسر کیا ہوتا، دکھ ہوتا، اور وہ شاید اس طرح نہ چہکتا، اس طرح ہنستا کھیلتا نہ. لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دڑ مفلوج ہو گیا تھا. پھر مجھے کسی اور سے پتہ چلا کہ منظور جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف تھا. جب گھر واپس آیا تو ٹھنڈے پانی سے نہایا اور ایک دم سے اس کا نچلا دڑ کیا ہو گیا جی، گرم جسم میں نہایا ہے تو اس کا ایک دم سے نچلا دڑ مفلوج ہو گیا ہے، اس کو فالج ہو گیا ہے. ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، انہیں بہت دکھ ہوا. شروع میں حکیموں سے علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا مگر بے سود. پھر اس نے تعویذ کروائے، دم درود کروائے، لیکن ان کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوا. وہ اس میں ناکام رہے. آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کر دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے، ترتیب کے ساتھ اس کا علاج ہوتا رہے. وہ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، ایک ہی تھا. ان کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے حکیموں سے بھی علاج کروایا، تعویذ دھاگے بھی کروائے، لیکن وہ ناکام رہے. پھر انہوں نے اس کو اسپتال میں داخل کروایا تاکہ وہاں پہ ترتیب کے ساتھ اس کا علاج ہو سکے. ڈاکٹر مایوس تھے. انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا، مگر پھر بھی اس کے والدین کا دل رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے. انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا ہے، اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا، جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، بہت سے اعضاء کو متاثر کر دیا تھا، جھنجھوڑ دیا تھا، سخت نقصان پہنچایا تھا. سوائے علاوہ وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اسے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا گر کہتے ہیں ہنر کو، فن کو اپنی اس شدید علالت سے سیکھا تھا، شدید بیماری سے سیکھا تھا. گر سکھا دیں گے تم کو بادشاہی کے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو. ساغر صدیقی کا شعر بھی ہے. ہاں، تو ڈاکٹر کیا تھے؟ بس ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. ڈاکٹر مایوس تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. منظور جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا وہ پھر بھی اس کے والدین کا دل رکھنے کے لیے اس کا علاج کر رہے تھے. اور تھے وہ سارے ڈاکٹر حیران تھے کہ بھائی یہ کیا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے. سب کو حیرت تھی، اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش بھی ہے اور زندہ بھی ہے. تو وہ اس پر ترس کھاتے تھے ڈاکٹر، کیونکہ اتنے بڑے صدمے کے بعد، اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی وہ خوش رہتا تھا. بلکہ اس بیماری نے اس کو خوش رہنے کی کیا سکھا دیا تھا؟ خوش رہنے کا ہنر سکھا دیا تھا. تو عزیز طلبہ، آپ نے جو خط کشیدہ کیے گئے الفاظ ہیں
ان کے الفاظ معنی لکھنے بھی ہیں، ساتھ ساتھ قلم لے کر اپنی کتاب میں بھی لکھنے ہیں، اور تلفظ کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا ہے، اور MCQs کے حوالے سے بھی جو چیز آپ کے سامنے میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے اس کو بھی غور سے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو MCQs بنانے میں کوئی مشکل یا دقت نہ ہو۔ اس کے معصوم وجود بھی منظور نے جینا سیکھ لیا تھا، تو یہی مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی اس نے جینا کس کو سکھا دیا تھا؟ اختر کو سکھا دیا تھا۔ اب موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈال ہو کر جب وہ سونے لگا، کشتی لڑتے لڑتے مقابلہ کرتے کرتے سونے لگا، تو اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں میں، آدھی بند آنکھوں میں، نیم مندی ہوئی آنکھوں میں آدھی بند آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا، جو میوے خواب تھا، سو رہا تھا، خواب میں ڈوبا ہوا تھا، نیند میں ڈوبا ہوا تھا، نیند میں گم تھا، اس کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ اختر نے اپنے کمزور و نحیف، لاغر اور کمزور دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ دل ہی دل میں اکثر نے اس کی پریشانی کو بوسہ دیا اور وہ بھی سو گیا۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ، دوا کا وقت ہو گیا ہے، سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجئے۔ اچھا، دے دوں گی۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے بہت خوش بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نکات بھرے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام، بھائی جان آپ بہت سوئے؟ ہاں شاید، ہاں۔ تو کیا کہتا ہے اختر جو ہے وہ رات کو جب آدھی بند آنکھوں سے اس نے دیکھا تو منظور جو ہے وہ سویا ہوا تھا، نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس پر پھر ایک دفعہ ایک دورہ پڑ گیا تھا اس بیماری کا، تو اس نے دل ہی دل میں اس کی پیشانی کو چوما، اس سے پیار کیا اور وہ بھی سو گیا۔ جب وہ صبح اٹھا اس نے دیکھا کہ اختر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور اس کے متعلق ہی نرس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اختر کو جگا دو کیونکہ اس کے دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ نرس اسے کہتی ہے نہیں، اسے سونے دو، کیوں سونے دو؟ کیونکہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ تو آگے سے منظور کیا کہتا ہے؟ منظور کہتا ہے نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجئے۔ تو ظاہر ہے وہ نرسیں جو تھیں وہ منظور سے پیار کرتی تھی، اس کی بات کو ٹالتی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دے دوں گی۔ اچھا، منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی تھی، تو وہ بہت خوش ہوا اور بآواز بلند کہا کہ اس کو سلام کیا، اونچی آواز میں سلام کیا۔ اختر نے لاغر اور کمزور بھرے لہجے میں جواب دیا کہ وعلیکم السلام۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ بہت سوئے؟ تو اختر نے کہا ہاں شاید میں زیادہ سو گیا ہوں۔ منظور کہنے لگا اختر سے کہ نرس صاحب کے لیے دوا لا رہی ہے۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں، کمزور دل کو طاقت پہنچا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اسی کی طرح چہکارنے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ ہی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا نہیں۔ کیوں؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی، مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ ہاں، تو اختر اس بچے سے پوچھتا ہے کہ کیا اس دفعہ بھی میری صحت کے لیے تم نے دعا مانگی ہے؟ تو منظور اسے جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، بس ایک دفعہ مانگ لی ہے تو مجھے یقین تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اختر نے اسے ذرا سا چھیڑنے کے لیے کہا، تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم 1 مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے،
دیکھیں نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں، ہاں اوپر نیچے ہو سکتا ہوں۔ تو اس نے بھی بڑے یقین سے کہا کیونکہ اس بیماری نے اس کو جینا سکھا دیا تھا اور اسے دوسروں کے دکھ اور درد کا مداوع کرنا سکھا دیا تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے، دوسرے مریضوں کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے یہ بات کرتا تھا کہ نہیں میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اور پھر پریکٹیکلی بتاتا، عملاً بتاتا کہ یہ دیکھیں میں اب نیچے بھی ہو سکتا ہوں اور اوپر بھی ہو سکتا ہوں، یعنی کہ ہل چل سکتا ہوں، میں پہلے سے ٹھیک ہوں۔ یہ اس کا حوصلہ تھا، یہ اس کی بہادری تھی۔ اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی، نہیں وہ اوپر نیچے ہل نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے کسی اور کا مسیحا بننے کے لیے یہ ناکام کوشش کی تھی، تاکہ اختر جو ہے وہ جینے کی تمنا نہ چھوڑ دے، زندگی کی آرزو نہ چھوڑ دے۔ اختر نے فوراً کہا واہ منظور میاں واہ، 1 مہینہ کیا ہے یوں گزر جائے گا۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا، ہاں ایسے ایک دم سے چٹکی بجائی کہ واقعی اختر کو بھی اس نے جینا سکھا دیا تھا۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اختر پر دل کے 3 دورے پڑے جو زیادہ شدید نہیں تھے، اب اس کی حالت بہتر تھی، نکاہت دور ہو رہی تھی، کمزوری، اعصاب میں پہلا سا تناؤ بھی نہیں تھا، پٹھوں میں پہلے سا کھچاؤ نہیں تھا جس طرح پہلے بڑے ہی سخت تھے، دل کی رفتار ٹھیک تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کا تعجب بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا ہے۔ ابھی تک ان کا یہ تعجب، یہ حیرانی نہیں جا رہی تھی کہ بھئی یہ کیسے بچ گیا ہے، تو اصل میں اس کو منظور نے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا تھا، اس لیے وہ اس خطرناک بیماری سے یا مہلک بیماری سے یا جان لیوا بیماری سے بچ گیا تھا۔ طلبہ، ہمارا آج کا موضوع بھی افسانہ منظور تھا۔ آپ نے دیکھا کہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، اور اب ہم ذرا اس کے اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اختر اور منظور کا دلی رشتہ قائم ہونا۔ اختر جو ہے اس کا بستر منظور کے بستر کے بالکل قریب تھا، اور اس کی معصوم سی جملے اور یا معصوم سی باتیں جو تھیں وہ اختر کو بہا گئی تھی۔ تو پھر ایک دن منظور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی جان آپ کے بہن بھائی ہیں؟ ایک دم سے خود ہی جواب دیتا ہے کہ میں تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے دل میں درد تو نہیں ہے؟ پھر ساتھ تسلی دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دودھ پیا کریں، میں ڈاکٹر کو کہوں گا کہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں۔ اب اختر نے اسی وقت منظور سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس کو سلام کیا تھا اس نے پہلی بار۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ پھر منظور کی بیماری کی کیا وجہ تھی؟ تو منظور جو ہے وہ اپنی بیماری سے قطعاً بے خبر تھا کہ یہ کیوں لاحق ہوئی ہے، لیکن اختر کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود سے واپس آیا وہ ٹھنڈے پانی سے نہایا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑک مفلوج ہو گیا تھا۔ فالج کا حملہ بہت شدید تھا جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد منظور کا علاج ہوتا ہے، شروع میں حکیموں سے علاج کروایا، پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا بھی لیا، مگر وہاں پر بھی ناکام رہے۔ آخر کسی کے کہنے پر اس کو بچے کو اسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر مایوس تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ماں باپ کا دل رکھنے کے لیے اس کا علاج کرتے رہے۔ اب منظور کا رویہ کیسا تھا؟ منظور کا مثبت رویہ تھا، تو سب کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے۔ جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت کا بے جان ٹکڑا ہے۔ اس نے سدا خوش رہنے کا گڑ اپنی شدید علالت اور اس بیماری سے ہی سیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اختر کو پھر سے دل کا
دورہ پڑنا. اختر کو مہینے میں 3 دورے پڑے تھے جو پہلے سے زیادہ شدید تھے، لیکن اب اختر کی حالت بہتر تھی، اس کی کمزوری بھی دور ہو رہی تھی. کیونکہ اس کو منظور نے جینا سکھا دیا تھا اور اس کے پٹھوں میں وہ کھچاؤ بھی نہیں تھا اور اس کی دل کی رفتار بھی ٹھیک تھی، اور ڈاکٹروں کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ خطرے سے بالکل باہر ہے. اب ڈاکٹروں کا حیران رہ جانا. ڈاکٹروں نے پہلے ہی یہ سوچا تھا کہ اختر جو ہے بچ نہیں سکتا، لیکن اختر جو ہے وہ بچ گیا اور اس کی بیماری بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگی، کیونکہ اس کو خوش رہنے کا، اس کو زندہ رہنے کا ڈھنگ منظور نے سکھایا تھا، اور ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ کیسے بچ گیا ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا موضوع. انشاءاللہ اس کے بعد کا حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی اہم نکات ہیں وہ لکھ کے مجھے بھیجنے ہیں، جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.